اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدک یا اللہ احسن الحمد وثناؤک یا اللہ احسن الثناء والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ للحیاۃ الدنیا صدق جاؤ کہ آ جاؤ فرانٹ کے سامنے کیوں نہیں کچھ نہیں آتے مولوی صاحب بے فکر ہو جاؤ ایتھے اگے آ جاؤ یار فرانٹ کیوں کرے بھائی پھر بھی ضرور پڑھیں سب سے پہلے میں آپ تمام قادہ خاران ولایت کی خدمت میں اس ماہ مقدس میں خدا کی طرف سے عظیم ہدایتوں کے نزول پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں آپ تمام نوجوان انجمن محمدیہ کا اور عاشقان اہل بیت کا کہ جن کے توسط سے مجھے یہاں قرآن عشق کی تلاوت کا شرف حاصل چونکہ شعبان معظم مسلسل قرآن ہدایتوں کے نزول کا مہینہ جس میں استاد اہلیت نے امت مصطفیٰ کی ہدایتوں کے لیے اپنے قرب سے ایسے ایسے قرآن ناطق نازل کیے کہ جن کے جس صفحے کو الٹ کر دیکھو بس ہدایت ہی نظر آتا کیونکہ شعبان معظم میں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی الحمدللہ مجھ سے پہلے بھی عشق حیدر میں گنگنانے والے ذاکر موجود تھے میرے بعد بھی موجود ہیں لیکن خوش قسمت ہیں یہ مولا کی مدحت بیان کرنے والے ذاکرین غلام اللہ ہر منہ میں عشق علی گنگنانے والی زبان رکھتا ہی نہیں مالک ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے میں تو طالب علم ہوں طالب علمانہ انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں فقط کسی ایک معصوم کی آمد کے حوالے سے بات نہ کروں بلکہ کسی ایسی ہستی کے حوالے سے گفتگو کروں کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ہر ایک کے ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے ترجمہ کرنا ہے مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے میں نے ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے پڑھنا بھی ہے اور جو ہے نا صحیح مزمل کا حکم تھا مالک ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے میری حاضری ہوگی میرا واجب ادا ہو گیا ذات اہلیت نے معبود لم یزل نے خالق حقیقی نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں ترجمہ پھر سن لو میں قرآن پڑھ رہا ہوں المال والبنون کے مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں فقط شیعوں کے ہاں نہیں سنیوں کے ہاں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے سننا واجب ہے میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں تمہارے اوپر قرآن کا سننا فرض ہے اپنی سماعتوں کو چند لمحوں کے لیے مجھے ادھار دو تاکہ میں اگلی منزلوں میں داخل ہو کر عشق اہل بیت کی معراج کی طرف لے کے آپ کو بڑھوں اللہ نے فرمایا المال والبنون کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں میں صدقے نائبت البدول تیری عزتوں اور عظمتوں پر کہ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو علی جیسے ولی کے لیے زینت بن کے آئے اسے زینب کہتے ہیں
ابھی کیا بات نہیں ہے، میں نے بہت جلدی کر دی، شاید میں نے چند لمحے آپ کے ساتھ سفر کرنا تھا، میں نے جلدی کر دی بھائی دادا آپ لفظوں سے آشنا ہیں، اور جس کے بندے کے دل میں عشق مرتضیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے نا، وہ الفاظ کی نبض پر سماعت کے پورے رکھنے کا فن جانتا ہے، جو ہے نا میں نے جلدی کر دی، واقعا میں نے جلدی کی ہے۔ کون عالیہ کس کے لیے زینت بن کر آئے، توجہ ہے نا، کون عالیہ کس کے لیے زینت بن کر آئے؟ وہ علی جو یعصب الدین ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو قائد غر المحجلین ہے، وہ علی جو طلب مصطفیٰ ہے، وہ علی جو اولاد محمد کا باپ ہے، وہ علی کے جنس کے بارے میں سلطان الانبیاء کا یہ اعلان ہے، یا علی انت زین اللہ فی العالمین، اے علی بھری کائنات میں تو اللہ کے لیے زینت بن کر آیا ہے، جو اللہ کے لیے زینت بن کر آ جائے اس ولی الاولیاء کو علی کہتے ہیں، اور جو علی جیسے زین اللہ کے لیے زینت بن کے آئے اسے زین ابی کبریٰ کہتے ہیں۔ شعبان بلا رہے ہیں، شعبان کو اللہ نے شعبان کیوں کہا؟ اللہ نے اس کا نام شعبان کیوں رکھا؟ میں بس اسی آپ کی طرف آپ احباب کو متوجہ کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرنا، اللہ نے شعبان کو شعبان کیوں کہا؟ لغت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے لسان العرب، ابن منظور کی لکھی، کافی جلدوں پر یہ منحصر ہے کتاب، اس کے اندر اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تشعب، تا نیا دوسرا توجہ ملی رہا، تا شین عین اور با، یہ چار الفاظ جب ملیں گے تو لفظ بنے گا تشعب۔ یہ عربوں کا ایک کام ہوا کرتا تھا جس کام کو عرب لوگ تشعب کہتے تھے۔ ایک یا 1.5 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے عشق مرتضیٰ کے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے عرش کے کنگروں پہ بیٹھنا ہے نا۔ تشعب یہ عربوں کا ایک کام تھا، عربوں کا ایک فعل تھا، وہ کون سا عربوں کا کام تھا جس کو عرب لوگ تشعب کہتے تھے؟ عرب کے لوگ، کیونکہ عرب میں پانی کی بہت قلت تھی، جب عرب کے لوگ دور کسی صحرا میں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں انہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آ جاتا، وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہاں کوئی چشمہ ٹوٹ گیا، کہ یہاں جو جاندار پروں کو ہلا رہا ہے شاید یہاں کوئی چشمہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو عرب کے لوگ 10-10 12-12 بندے ہو کر 3-3 4-4 بندے ہو کر گروہوں کی شکل میں اس چشمے کی تلاش کو نکلتے، اس تلاش کرنے کے عمل کو عرب لوگ تشعب کہتے تھے۔ عرب لوگ اس تلاش کرنے کے عمل کو کیا کہتے تھے؟ تشعب۔ اور جب وہ تلاش کرتے کرتے جب انہیں چشمہ مل جاتا تھا، جب انہیں پانی مل جاتا تھا، اس وقت جو انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی اس خوشی کو عربی شعبان کہتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مسلسل تلاش کے بعد جب عربوں کو، کیونکہ عرب کے اندر آج بھی پانی کی قلت ہے، اس دور میں بھی قلت تھی، عرب لوگ ترستے تھے پانی کے لیے، اپنی قلت کو پورا کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں سے ہمیں پانی ملے۔ جب وہ انہیں پانی کا چشمہ مل جاتا تھا اس وقت جو انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی اس خوشی کو وہ شعبان کہتے تھے۔ پتہ چلا شعبان اس خوشی کو کہا جاتا ہے مسلسل کسی نعمت کو تلاش کرنے کے بعد جب وہ نعمت ہاتھ لگ جائے تو اس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شعبان۔ آؤ میرا ساتھ دیجیے، بارگاہ اہلیت میں سوال کرتے ہیں، اے علی جیسے حبیبوں کے خالق اللہ، تیرے پاس الفاظ کی کمی تو نہ تھی، تو نے اس کا نام شعبان ہی کیوں رکھا؟ تو نے اس کا کوئی اور نام کیوں نہیں رکھ دیا؟ تو آواز قدرت یہی آئے گی نا کہ میں ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ شعبان کہتے ہیں اس خوشی کو جو مسلسل کسی نعمت کو تلاش کرنے کے بعد حاصل ہو۔ میں نے اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، میرا ہر نبی عمل تشعب میں رہا، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی منزل تلاش میں رہا۔ آدم آئے تو تلاش کرتے رہے، کہیں سے وہ نعمت عظمیٰ مل
اور تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے وہ نعمت عظمیٰ مل جائے جو ہماری محنتوں کو بچا لے. آخر اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی تلاش کو ختم کیا. سن 5 ہجری یکم شعبان مدینے کا شہر محلہ بنو ہاشم علی کے گھر حسن اور حسین کے بعد آغوش فاطمہ میں اللہ نے ایک ایسے نور کو ظاہر کیا جس نور نے آغوش فاطمہ میں ظاہر ہوتے ہی آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو یقین دلایا کہ بابا آدم تیرا شفیع اللہ ہونا بچ جائے گا, اے نوح تیرا نذیر اللہ ہونا بچ جائے گا, اے ابراہیم تیرا خلیل اللہ ہونا بچ جائے گا, اے اسماعیل تیرا ذبیح اللہ ہونا بچ جائے گا, اے موسیٰ تیرا کلیم اللہ ہونا بچ جائے گا, اے عیسیٰ تیرا روح اللہ ہونا بچ جائے گا. پھر نانا کی طرف مخاطب ہو کے کہا ہوگا نا, نانا پریشان نہ ہو, فقط تیرا محمد الرسول اللہ ہونا نہیں بلکہ بابا کا ولی اللہ ہونا, اللہ کا لا الہ الا اللہ ہونا بچ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے اس مہینے کو شعبان کہا. مسلسل تلاش کے بعد جب نعمت ہاتھ لگے خوشی حاصل اس کو شعبان کہتے ہیں. اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اس مہینے کی یکم کو اسے بھیجنا ہے جس کے آنے پر پوری کائنات خوشی منائے گی. انبیاء اس لیے خوش ہوں گے کہ ہمیں محافظت الانبیاء مل گئی, مصطفیٰ اس لیے خوش ہیں کہ مجھے محبوبۃ المصطفیٰ مل گئی, علی اس لیے خوش ہیں کہ مجھے قرۃ العین المرتضیٰ مل گئی, حسن اس لیے خوش ہیں کہ مجھے شفیقۃ الحسن مل گئی, حسین اس لیے خوش ہیں کہ مجھے شریقۃ الحسین مل گئی, سید سجاد اس لیے خوش ہیں کہ مجھے قبیلۃ السجاد مل گئی, باقی ائمہ اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں جدۃ المطہرہ مل گئی, اور ہم شیعہ اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں باب حدۃ الخطایا مل گئی. اور یہ مہینہ اس لیے خوش ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کو شعبان کہا, اس کو وہ عالیہ مل گئی. جس کے صدقے میں اللہ نے اس کو شعبان کہا, اس کو عالیہ مل گئی. کیا بات ہے؟ یہ مہینہ اس لیے خوش ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کو شعبان کہا. بس آخری انشاءاللہ میرے پاس میرے بھائی موجود ہیں, وہ آپ کو محسوس کریں گے, لیکن میں طالب علم کا انہیں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. کون ہے آپ کے کعبہ میں 5 بیٹے, لیکن ان کی ماں بیٹی کی ہے. اچھا جناب عالیہ کا نام توجہ ہے نا, جناب عالیہ کا نام کسی طرح تھا. سن 5 ہجری یکم شعبان عصمت کبریٰ کی منزل فرمائے تیرے نبی کی بیٹی نے اپنے رحلے عصمت میں اللہ کی ایک ولیہ کو ولی کائنات کی طرف بڑھا کر کہا, ولی کائنات کی طرف بڑھا کر کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے, اس کا نام تو تجویز کریں. توجہ ہے نا, اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے, اس کا نام تجویز کریں گے. کائنات میں رزق ولایت بانٹنے والے ابو طالب کے مواہب بیٹے نے مسکرا کر کہا, سیدہ رسول کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں. ہے نا, میرے حسن آئے نام حبیب کبریٰ نے رکھا, میرے حسین آئے نام سلطان الانبیاء نے رکھا. میں ان کی موجودگی میں جب سرکار سفر سے واپس لوٹے تو اس ولی الاولیاء نے اپنی ولیہ بیٹی کو رحلے ولایت پہ اٹھایا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے حبیب, اے کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے رحمت للعالمین, اللہ نے ہمیں حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے بعد ایک بیٹی عطا کی ہے, آپ اس کا نام تجویز کریں. کائنات کی رحمت نے مسکرا کر فرمایا, یا علی آپ نے نام کیوں نہیں تجویز کیا؟ سرکار دیکھ کر عرض کرتے ہیں, مالک میں کیسے تجویز کروں, آپ موجود ہوں اور میں نام رکھوں. کائنات کی رحمت نے اپنے بھائی کی پیشانی میں بوسہ دے کر فرمایا کہ تجھے کیا پتا, جب تم میری موجودگی میں نہیں رکھ سکتا, اللہ موجود ہے, میں محمد کیسے رکھوں؟ اللہ موجود ہے. ابھی ولی الاولیاء اور نبی الانبیاء کے درمیان تھی یہ گفتگو کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے حبیب کی بارگاہ میں سلاموں کا نظرانہ بھیجنے کے بعد پیغام یہ دیا کہ جبریل جا کر میرے حبیب کو بتا دے, اسم هذه الموجودة زینب, اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے, اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے, اللہ نے اس بچی کا نام. میں واقعہ آپ سے میں کوشش
لگا ہوں آپ کے قریب ہونے. اللہ نے اس بچی کا نام, قرآن میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمران. ان کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کا قرآن میں نام ہے جناب مریم. جناب مریم. اچھا, اور قرآن کی آیت موجود ہے سورہ آل عمران میں, انی سمیتھا مریم. جناب حنا نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. کس نے کہا؟ جناب مریم کی ماں جناب حنا کے یہ جملے ہیں, اور اللہ نے جناب حنا کے ان جملوں کو قرآن کے سینے میں محفوظ رکھ کے قیامت تک آنے والی امتوں کو پیغام دیا کہ مریم بتول ہے, ٹھیک ہے, مریم رسول کی ماں ہے, ٹھیک ہے, مریم صدیقہ ہے, ٹھیک ہے, پر مریم کا نام اللہ نے نہیں بلکہ مخلوق نے رکھا ہے. مریم کا نام اللہ نے نہیں بلکہ مخلوق نے رکھا ہے. جس بیوی کا نام مخلوق رکھے اس بتول کو مریم کہتے ہیں, اور جس کا نام خود خالق رکھے اس فخر مریم کو زینب عالیہ کہتے ہیں. اور جناب مریم کی پرورش اللہ نے جناب زکریا پہ مستحب قرار دیا. اللہ نے جناب زکریا پہ جناب مریم کی پرورش مستحب قرار دی. جناب زکریا پہ جناب مریم کی پرورش واجب نہیں ہے, مستحب قرار دی. اور جناب عالیہ کی پرورش اللہ نے فقط علی پہ نہیں بلکہ حجتوں پر جو حجت ہے سیدنا اس پر بھی واجب قرار. توجہ ہے نا, جس کی پرورش اللہ ایک حجت پر, یہ واجب اور مستحب کا فرق اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, جس کی پرورش اللہ ایک حجت پر مستحب قرار دے اس کو مریم کہتے ہیں, اور جس کی پرورش دو حجتوں پر اللہ واجب کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اور کیا شان ہے بی بی عائشہ کو 5 ہجری اور 5 ہجری بی بی دنیا میں آئی, یہ تب شعبان 5 ہجری. لیکن ایک ماں بیٹی کے درمیان ایک خاص مماثلت پائی جاتی ہے. نبوت کے 5ویں سال حسنین کی اماں دنیا میں آئی. اعلان نبوت کے بعد نبوت کے 5ویں سال, اور بی بی عالیہ ہجرت کے 5ویں سال. مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی مکی زندگی کا نام فاطمہ رکھا تو قدرت مدنی کا نام زینب رکھ دیا. زینب رکھ دیا. کون ہے زینب؟ ان دونوں کا عدد ولادت 5 ہے. اس 5 کے عدد پر غور کریں کہ اس 5 کے عدد میں کیا حقائق ہیں, کیا رموز ہیں, کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں شریعتیں وہ بھی 5, ارکان نماز وہ بھی 5, مقدمات نماز وہ بھی 5, خود نمازیں وہ بھی 5, بیت اللہ کے نام دیکھ لیں وہ بھی 5. اگر اور قریب ہونا چاہتے ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں, رسالت کے حروف دیکھ لیں وہ بھی 5, امامت کے حروف دیکھ لیں وہ بھی 5, نبوت کے حروف دیکھ لیں وہ بھی 5. اگر اور قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں محمد کے حروف گنو, اس میں فاطمہ کے حروف گنو وہ بھی 5, اور مقصود کائنات محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ بھی 5, اور اس میں زینب کے حروف گنو وہ بھی 5. اس میں زینب کے حروف, اور میں اسے اگلی منزل میں آپ کو اس لیے کہ آپ ایک فقیر کے تربیت یافتہ ہے, مجھے آپ کی ذہانتوں پر اعتماد ہے. آپ پورے پنجتن پاک کے ناموں پر دیکھو, پورے پنجتن پاک کے ناموں پر نقطے دیکھو, کل 5, اکیلے اس میں پاک زینب میں نقطے دیکھو 5. اس لیے کہ میرے پاس میرے بھائی موجود ہیں, وہ آپ کو محسوس کریں گے. میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لینا چاہتا. پورے پنجتن پاک کے نام دیکھو, پورے پنجتن پاک کے ناموں پر کوئی نقطے دیکھو 5. کیا مقام ہے عالیہ نگاہ توحید میں دے رہا, اکیلا اس میں پاک زینب پر نقطے دیکھو وہ بھی 5. اگر میرا ساتھ دو تو اس سے اگلی منزل میں جاؤں. 12 امام 4 معصومین 5
وطن پاک کسی بھی معصوم کا نام اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی معصوم کے نام کا ہر حرف نقطہ دار نہیں ہوگا۔ شاید شاداب بھائی یہ بات کہیں اور کے لیے تھی۔ 12 امام چہارہ معصومین، 5 تن پاک، گن لو۔ محمد کوئی نقطہ نہیں، علی کوئی نقطہ نہیں، فاطمہ ایک نقطہ، حسن ایک نقطہ، حسین 3 نقطے۔ توجہ ہے نا؟ علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، گنتے چلے جاؤ۔ اگر آگے بڑھنا ہے، عباس ایک نقطہ، علی اکبر ایک نقطہ، اسعد ایک نقطہ، جناب کلثوم 3 نقطے، جناب رقیہ 4 نقطے، گنتے چلے جاؤ۔ خاندان نبوت میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کے نام کا ہر حرف نقطہ دار ہو۔ حروف تہجی میں اگر آپ جاتے ہیں تو نقطے کی علامات ہوتی ہیں۔ نقطہ حامد کا بھی ہوتا ہے، نقطہ تجلی کا بھی ہوتا ہے، نقطہ حجاب کا بھی ہوتا ہے، نقطہ حامد کا بھی ہوتا ہے۔ کاش میں گنجائش ہوتی میں کچھ بتاتا حامد کا کیا مطلب ہے، تجلی کا کیا مطلب ہے، حجاب کا کیا مطلب ہے۔ فقط آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 4 معصومین میں سے